اشرفی وائس کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو پیارے دوستو، آج ہم آپ لوگوں کو حضرت عمر فاروق کے متعلق بتائیں گے۔ ان کی چاہت یا خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کتنی قرآن کی آیات نازل فرمائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومتی دور میں کیا کیا نئی چیزیں قائم کی گئیں، اور آپ کی سلطنت میں ہندوستان بھی شامل تھا۔ تو پھر دوستو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریشی خاندان کے تھے۔ لقب فاروق تھا۔ 586 عیسوی تا 590 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ کنیت ابو حفص دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کرتا ہے۔ آپ کا نسب 8ویں یا 9ویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں یا 9ویں پشت میں کعب کے 2 بیٹے ہیں، مروہ اور عدی تھے، جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروہ کی اولاد سے، جبکہ سیدنا عمر عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ ابتدا میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو سیدنا عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت کی، مگر کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ پر جب حقیقتیں کھلنے لگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی تو آپ نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ آپ 10 معاشرہ میں سے بھی ہیں، اور ان کا شمار علم و حکمت سے بھرپور صحابہ میں ہوتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد 23 اگست سن 634 عیسوی بمطابق 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو مسند خلافت سنبھالی۔ سیدنا عمر بن خطاب ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نزول قرآن۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل بے شمار ہیں۔ ان کے عظیم ترین شخصیت و حیثیت اور ان کے بلند ترین مقام و مرتبہ کی منقبت میں یہی ایک بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کر کے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، اور ان کے ذریعے اپنے دین کو زبردست حمایت و شوکت عطا فرمائی۔ ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ من جانب اللہ راہ ثواب ان پر روشن ہو جاتی تھی۔ الہام و القاء کے ذریعے غیبی طور پر ان کی رہنمائی ہوتی تھی۔ ان کے دل میں وہی بات ڈالی جاتی تھی جو حق ہوتی تھی، اور ان کی رائے وحی الہی اور کتاب اللہ کے موافق پڑتی تھی۔ اسی بنا پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں ان کی رائے خلافت صدیق کے حق ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ حضرت عمار یاسر کی شہادت کو حضرت علی مرتضیٰ کے حق ہونے کی دلیل مانا جاتا ہے۔ ابن مردودیہ نے حضرت مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ کسی مسئلہ اور معاملہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو رائے دیتے تھے اسی کے موافق آیات قرآنی نازل ہوتی تھی۔ ابن عساکر نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے میں سے ایک رائے ہے، یعنی قرآنی آیات کا ایک بڑا حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بطریق مرفوع روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مسئلہ میں اختلاف رائے ہو کہ تمام لوگوں کی رائے کچھ ہو اور عمر کی رائے کچھ اور ہو، پھر اس مسئلہ سے متعلق قرآن کی آیت نازل ہو تو وہ عمر کی رائے کے مطابق ہوگی۔ اس روایت کو سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ موافقات عمر یعنی عمر کی رائے سے قرآن کریم میں جہاں جہاں اتفاق کیا گیا ہے ایسے مواقع 20 ہیں۔ مشکوٰۃ شریف جلد 5 حضرت عمر کے مناقب و فضائل کا بیان ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا
جبرائیل فرشتہ جس کا ذکر تمہارے نبی کرتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ سن کر اب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ بالکل انہی الفاظ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک دوسری آیت اس طرح نازل ہوئی کہ ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لیں۔ نیچے بیان کردہ 3 آیات کے نزول کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ حرمت سے قبل مدینہ طیبہ میں شراب اور جوے کا عام رواج تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں شراب اور جوے کے متعلق احکامات دیجیے، کیونکہ یہ مال اور عقل دونوں ضائع کر دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ اس کے نازل ہونے کے بعد سیدنا عمر پھر وہی دعا کرتے رہے تو یہ آیت نازل ہوئی یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى۔ اسی سلسلے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار دعا کی کہ اے اللہ، شراب اور جوے کے متعلق ہمارے لیے واضح حکم نازل فرما، حتیٰ کہ شراب اور جوے کے حرام ہونے پر یہ آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم باز آ گئے۔ قرآن مجید کا چھٹا مقام سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کا شان نزول ہے، جس کے بارے میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں رمضان المبارک کی رات میں بھی بیوی سے قربت منع تھی۔ تمام صحابہ کرام اس پابندی سے رخصت کے طلبگار تھے، مگر اس کا اظہار سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور جس پر تمام صحابہ کرام کا مسئلہ بھی حل ہوا اور امت کو ایک رخصت مل گئی، اور پھر شب میں مجامعت کو جائز قرار دے دیا گیا، اور آیت نازل ہوئی وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ۔ حافظ احمد شاکر رحمۃ اللہ نے عمدۃ التفاسیر میں اسے صحیح کہا ہے۔ قرآن مجید کے 7ویں مقام سورۃ نساء آیت نمبر 65 میں بھی بعض کمزور روایات میں موافقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں شمار کیا گیا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 2 شخص لڑائی کے بعد انصاف کے لیے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا فیصلہ کر دیا، لیکن جس کے خلاف یہ فیصلہ ہوا وہ منافق تھا۔ اس نے کہا کہ چلو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلیں اور ان سے فیصلہ کروائیں۔ چنانچہ یہ دونوں پہنچے، اور جس شخص کے موافق حضور نے فیصلہ کیا تھا اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا حضور نے تو ہمارا فیصلہ اس طرح فرمایا تھا، لیکن یہ میرا ساتھی نہیں مانا اور آپ کے پاس فیصلہ کے لیے لے آیا ہے۔ اب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ اب رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے تلوار نکال کر لے آئے اور اس شخص کو جس نے حضور کا فیصلہ نہیں مانا تھا قتل کر دیا۔ دوسرا شخص بھاگا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعہ کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا مجھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ امید نہیں کہ وہ کسی مومن کے قتل پر اس طرح جرأت کرے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس منافق کے خون سے بری رہے۔ آیت یہ ہے کہ فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ۔ یہ پوری آیت نازل ہوئی۔ یہ واقعہ یا شان نزول ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، علامہ ذیلعی نے تخریج الکشاف، علامہ سیوطی نے الباب النقول اور علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں نقل کیا ہے۔
مگر سب نے ابن الہیہ کی وجہ سے اسے ناقابل استدلال ٹھہرایا۔ موافقات عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا 8واں مقام سورۃ الانفال کی آیت نمبر 68 ہے۔ بدر کے قیدیوں کے متعلق بعض نے فدیہ کی رائے دی تھی، جبکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس پر آپ کی موافقت میں یہ آیت نازل ہوئی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ اگر اللہ کا نوشہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں قرآن کریم کا نامہ مقام سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 84 ہے کہ جب منافق عبداللہ ابن ابی مرا تو ان کے بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے درخواست کی۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ ابن ابی تو آپ کا سخت دشمن اور منافق تھا، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ مگر پھر بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کی حکمت کے پیش نظر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ یہ آیت نازل ہو گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ قرآن کریم کا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں 10واں مقام سورۃ منافقون کی آیت نمبر 6 بھی اسی وقت یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی۔ اسی نماز جنازہ کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برابر ہے کہ تم ان کے لیے مغفرت طلب کرو یا نہ کرو۔ 11ویں موافقت کی روادات کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَاصَةٍ مِنْ طِينٍ نازل ہوئی تو اسے سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ساختہ کہا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ اس کے بعد انہی لفظوں میں یہ آیت نازل ہو گئی۔ 12ویں دفعہ قرآن مجید میں آپ کی موافقت کچھ اس طرح آئی کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقوں نے جب بہتان لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ کی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مشورہ فرمایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، آپ نے ان سے نکاح خود کیا تھا یا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کی مرضی سے۔ تو اس پر آپ نے کہا کہ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ سے ان کے عیب کو چھپایا ہوگا؟ بخدا یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر عظیم بہتان ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اسی طرح آیت نازل ہوئی۔ 13ویں تائید ازدی اسی طرح حاصل ہوئی کہ سیدنا عمر ایک روز سو رہے تھے کہ ایک غلام بغیر اجازت لیے اندر چلا آیا۔ اس وقت اب رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی، اے اللہ، بغیر اجازت گھروں میں داخل ہونا حرام فرما دے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا۔ قرآن مجید کا 14واں مقام جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں اترا وہ سورۃ الاحزاب کی 53 نمبر آیت نازل ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کا امہات المؤمنین کے پاس جانا پسند نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اظہار فرمایا تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ 15ویں مقام میں موافقت سورۃ التحریم کی آیت نمبر 5 جن میں امہات المؤمنین کو تنبیہ کی گئی کہ 16ویں نمبر پر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 5 جس میں غزوہ بدر کے لیے باہر نکل کر لڑنے کا مشورہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، تو قرآن مجید کے نزول نے بھی اس کی تائید کر دی۔ 17ویں موافقت قرآن سورۃ منافقون کی آیت نمبر 6 ہے جس میں منافقین کے لیے دعا کرنے یا نہ کرنے سے ان کی مغفرت نہیں ہوتی
کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا۔ 18ویں تائید یا موافقت سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 39 یا 40 ہیں، جن میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادتی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی عدالت میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ ان کا یہ عدل و انصاف انتہائی مشہور ہوا اور ان کے لقب فاروق کی دیگر وجوہ تسمیہ میں سے ایک وجہ یہ بھی بن گئی کہ سیدنا عمر بن خطاب کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان مملکت اسلامیہ میں شامل ہوئے اور سلطنت اسلامیہ کا رقبہ 22,51,000 اور 30 مربع میل تک پھیل گیا۔ انہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔ اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کا حصہ بنا۔ سیدنا فاروق اعظم کی مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل بادشاہت کو 2 سال سے بھی کم عرصہ میں زیر کر لیا گیا۔ نیز اپنی سلطنت و حدود، سلطنت کا انتظام، رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ان کی زبردست صلاحیتوں کی دلیل ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے حسن انتظام کے ہر کوفے میں جو نئی سمتیں پہلی بار متعارف کروائیں، ان میں سے بیت المال کو قائم کرنا، عدالتیں اور قاضیوں کی مستقل تقرری، سن ہجری اور تاریخ کو رواج دینا، امیر المؤمنین کا لقب اختیار کرنا، رضاکاروں کی تنخواہیں مقرر کرنا، فوجی دفتر ترتیب دینا، دفتر مال قائم کرنا، زمینوں کی پیمائش جاری کرنا، نہریں کھدوانا، کوفہ، بصرہ، جیزہ، فسطاط اور موصل شہر آباد کرنا، مفتوحہ ممالک کو صوبوں میں تقسیم کر کے وفاق کے ساتھ ملانا، عاشور، دریائی پیداوار، عنبر وغیرہ پر ٹیکس لگانا، ٹیکس لینے والا عملہ رکھنا، جنگ کرنے والے ملکوں کے تاجروں کو تجارت کے لیے آنے دینا، جیل خانہ جات کا قیام، درہ کا استعمال، راتوں کو گشت کر کے رعایا کے حالات جاننا، محکمہ پولیس کا قیام، مختلف علاقوں میں فوجی چھاونیوں کا قیام، گھوڑوں کی نسلوں میں فرق کا نظام، پرچہ نویسوں کا تقرر، مکہ اور مدینہ کے راستے میں مسافروں کے لیے سراؤں کی تعمیر، اسٹریٹ چلڈرن کی دیکھ بھال کا انتظام، مختلف شہروں میں مہمان خانوں کا اہتمام، عربوں کی غلامی کا مکمل خاتمہ، کمزور اور نادار یہودیوں اور عیسائیوں کے وظائف، مکاتب کا قیام، جناب سیدنا صدیق اکبر کے ذریعے قرآن مجید کی ترتیب و اہتمام کی کوشش، اصول و قیاس کے معیار کا قیام، وراثت میں مسلعول کی دریافت، صبح کی نماز کے لیے اذان سن کر سوئے رہنے والے لوگوں کے لیے الصلاۃ خیر من النوم کی آواز لگانے کا اہتمام، نماز تراویح کو باجماعت کروانے کا بندوبست، شراب کی حد 80 گھوڑے مقرر کرنا، تجارتی گھوڑوں کی زکوٰۃ کی وصولی، بنو تغلب کے عیسائیوں سے زکوٰۃ لینا، طریقہ وقف، نماز جنازہ میں 4 تکبیروں پر لوگوں کو جمع کرنا، مساجد میں واعظ کے طریقے مقرر کرنا، اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہوں کا تقرر، مساجد میں رات کو روشنیوں کا اہتمام، ہجو کہنے پر تعزیر کی سزا اور غزلی اشعار میں عورتوں کے نام استعمال کرنے پر پابندی سمیت بہت سے امور اور جہتیں شامل ہیں۔ ان کی تفصیل تاریخ طبری اور کتاب الاوائل ابو ہلال العسکری میں موجود ہیں۔ اسلام سے پہلے دنیا کے متعدد اقوام میں متعدد تقویم یعنی کیلنڈر رائج تھی، جن کا آغاز کسی بادشاہ کی پیدائش، وفات یا کسی حادثہ، زلزلے، طوفان اور جنگ سے ہوتا تھا۔ رومیوں کا کیلنڈر سکندر اعظم کی پیدائش سے شروع ہوتا تھا، ایرانیوں کی ایک جنتری یزدگرد کے تخت نشینی سے اور دوسری اس کی موت سے شروع ہوتی تھی۔
مسیحی کیلنڈر کا آغاز حضرت عیسیٰ کی ولادت سے ہوا۔ ہندوستان میں بکری ماجید کے نام سے سنہ کا رواج تھا۔ عربوں کا معاشرہ اتنا متمدن نہیں تھا کہ کسی ایک تقویم کی ضرورت محسوس ہوتی، لہذا اوقات و موسم کے شمار اور رات دن کی بول چال میں آسانی کے لیے وہ اپنی قومی تاریخ کا کوئی اہم واقعہ لے کر اس سے حساب لگا لیتے تھے۔ عام طور پر عربوں کو معلوم تاریخ یا شعری ادب میں عام الفیل کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے مراد وہ سال ہے جس میں شاہ حبشہ ابہرہ نے کعبہ پر لشکر کشی کی تھی۔ ہاتھیوں کی فوج لے کر وہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور ابابیل کے ذریعے اس کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اہل عرب اس واقعے کو بنیاد بنا کر حساب کتاب کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی اسی سال ہوئی، لہذا اس واقعہ سے اسے جوڑا جانے لگا۔ اسی طرح حرب فجار کا واقعہ عربوں کے نزدیک ایک اہم واقعہ تھا جس کا کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ اس کے حوالے سے ماضی و حال کے درمیان تعین کیا جاتا تھا۔ مثلاً کس کی پیدائش یا موت کے سن کا شمار کرنا ہو تو کہا جاتا تھا کہ یہ شخص حرب فجار سے اتنے سال پہلے پیدا ہوا تھا یا اتنے برس بعد اس کی موت کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے بے شمار کارنامے جو ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھ کر اور ایک طریقہ زندگی کو گزارنے کے لیے بہت سارے کارنامے انجام دیے۔ تو میرے دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکے۔